اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ بحث ہماری مرفوعات میں فاعل کے بارے میں چل رہی تھی اور سوال نمبر جو ہے 23 وہ جناب علی تھوڑا سا پڑھا تھا۔ کم قسمن الفاعل، فاعل کی کتنی قسمیں ہیں، فاعل کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو جواب عرض کیا تھا کہ فاعل کی 2 قسمیں ہیں، ظاہر اور ضمیر، یعنی فاعل جو ہے یا وہ ظاہر ہوتا ہے یا فاعل جو ہے وہ ضمیر ہوتا ہے۔ اور جب فاعل ضمیر ہوتا ہے تو ضمیر کی پھر 2 قسمیں ہیں، یا ضمیر بارز ہوتی ہے جیسے مثلاً تا ہے ذہبتو میں، یا واو ہے ذہبو بطور مثال ہے، یا ضمیر مستتر ہوتی ہے، چھپی ہوئی ضمیر ہوتی ہے، جیسے القائد و مشاء میں ایک ضمیر ہے جو قائد کی طرف پلٹ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر یہ تھا فائدہ میں کہ فاعل یا صریح ہوتا ہے، یعنی ظاہر اور آشکار ہوتا ہے، جیسے ضرب زید میں زید فاعل صریح ہے، یا فاعل مؤول بالصریح ہوتا ہے، یعنی اس کو صریح کی طرف لوٹایا جاتا ہے، پلٹایا جاتا ہے۔ اس کی بھی مثال یہ دی تھی، بلغنی انک نجحت فی الامتحان میں یہ بن جاتا تھا طویل مصدر میں جا کر، ٹھیک ہے، کیا بن گیا تھا؟ بلغنی نجاحو کا۔ یہ تھوڑا سا رابط دینے کے لیے دوبارہ تذکرہ کیا۔ یہ بحث ہماری نا میرے عزیز بھائیوں گزشتہ تھی۔ آج کی جو بحث ہے وہ یہاں سے شروع ہو رہی ہے، وَكَذَلِكَ الْعَامِلُ فَإِنَّهُ صَرِيٌّ أَوْ مُؤَوَّلٌ بِالصَّرِيحِ وَأَنْوَاؤُهُ ثَلَاثَةٌ۔ اسی طرح فرماتے ہیں جیسے عرض کیا ہے کہ فاعل یا صریح ہوتا ہے یا مؤول بالصریح ہوتا ہے۔ عامل جو ہے نا، عامل جو فاعل کا ہے وہ عامل بھی یا صریح ہوتا ہے یا مؤول بالصریح ہوتا ہے، یعنی صریح کی تعویل میں ہوتا ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہوگا کہ اصل جو عامل میں ہے وہ فعل ہے، اصل عامل میں یہ ہے کہ وہ فعل ہے۔ اگر فعل ہو عامل تو کہتے ہیں صریح ہے، اگر فعل نہ ہو تو غیر صریح کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو فرما رہے ہیں کہ عامل جو ہوتا ہے یا وہ صریح ہوتا ہے یعنی فعل ہوتا ہے، یا غیر صریح ہوتا ہے یعنی فعل نہیں ہوتا ہے۔ تو لہٰذا جو مطلب ہے عامل ہے، فرما رہے ہیں یا وہ صریح ہوگا یا مؤول بالصریح ہوگا، یعنی اس کو صریح کی طرف پلٹایا جائے گا۔ تو جو مؤول بالصریح ہے عامل، اس کی نا میرے عزیزو 3 قسمیں ہیں۔ مؤول بالصریح جو عامل ہے اس کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 اسم فعل ہے، نمبر 2 مصدر ہے، نمبر 3 اسم فاعل ہے، صفت مشبہ ہے۔ اس کی مثالیں اگر آپ لینا چاہیں، اسم فعل ہے جیسے ہیہات من الذلۃ، ہیہات اسم فعل ہے، تو اس کو آپ صریح کی طرف پلٹا سکتے ہیں، یعنی کیا کہیں گے؟ اے بعودا، بعودا فعل صریح ہے، یہ عامل جو ہیہاتا ہے اس میں فعل ہے، اس کو صریح کی تعویل میں پلٹایا بن گیا اے بعودا من الذلۃ، ٹھیک ہے۔ اور مصدر کی جو مثال ہے وہ یہ ہے، عجبت من اہانتک صدیقک، من اہانتک، اہانہ مصدر ہے، کا فاعل ہے، صدیقہ کا مفعول ہے، یہ مصدر ہے، ٹھیک ہے، فعل والا عمل اس نے کیا ہے۔ اب آگے آپ اس کو صریح کی تحویل میں کیسے پلٹائیں گے؟ یعنی اے من انک اہنت صدیقک، اہنت صریح ہے۔ تیسری جو مطلب ہے مؤول بالصریح کی قسم ہے، اس میں فاعل اور صفت مشبہ ہے، جس میں آپ دیکھیے کہ المدرسۃ ناجحۃ تلامذتها ناجحۃ کو مثلاً آپ یہ کیا ہے؟ ناجحۃ اس میں فاعل ہے،
اس کو سری کی تحویل میں پلٹائیں تو ہو جائے گا تنجحو المدرسۃ تنجحو تلامذتھا، مدرسہ کی شاگرد کامیاب ہیں۔ ٹھیک ہے، اسی طرح جو ہے آگے ایک بات کر رہے ہیں کہ کبھی یہ ہوتا ہے کہ مؤول بالسری کی جگہ پر بھی جاری ہوتا ہے، یعنی مؤول بالسری تو نہیں ہوتا ہے، کبھی کبھی کیا ہوتا ہے مؤول بالسری ہوتا ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ ایسی چیز بھی ہے جو فعل کے مشابہ ہے، وہ مؤول بالسری کی جگہ پر جاری ہوتی ہے، جیسے ظرف ہے، شبہ ظرف ہے یعنی حرف جر ہے یا فعل و تفضیل ہے، تو یہ نہ سری ہے نہ سری کی تعویل میں ہے، بلکہ کیا ہے آگا جان، مؤول بالسری کی جگہ پر یہ جاری ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ جناب علی آپ کی خدمت میں پڑھتا ہوں۔ پھر اگلا سوال ہے، توجہ فرمائیے، رابط بحث آپ نے جانا۔ سوال نمبر 23 میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ فاعل کی دو قسمیں، ظاہر ضمیر، اور اس میں پھر فاعل کی دو قسمیں تھیں، فاعل سری، فاعل جو ہے وہ غیر سری ہوتا ہے، اور اسی طرح بحث یہ آج ہم نے پڑھی ہے کہ عامل یا سری ہوتا ہے یا عامل سری کی تعویل میں ہوتا ہے، مؤول بالسری ہوتا ہے، وہ یہاں سے ہم پڑھ رہے ہیں، خلاصہ عرض کیا ہے آپ کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَلِكَ الْعَامِلُ فَإِنَّهُ سَرِيٌّ، اور اسی طرح عامل جو ہے فَإِنَّهُ سَرِيٌّ، عامل کیا ہوتا ہے؟ سری ہوتا ہے، اور وہ کیا ہوتا ہے؟ فعل ہے، کیونکہ اصل عامل میں فعل ہے، عامل جو سری ہوگا نا وہ فعل ہوگا۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح الْعَامِلُ فَإِنَّهُ سَرِيٌّ، عامل جو ہوتا ہے وہ سری ہوتا ہے، او مؤول بالسری، یا سری کی تعویل میں ہوتا ہے۔ وَأَنْوَاؤُهُ ثَلَاثَةٌ، انواعُهُ، اس مؤول بالسری کی، عامل مؤول بالسری کی 3 قسمیں ہیں۔ الاول، پہلی کیا گا جی؟ اسم الفعل، اسم فعل ہے، نحو ہیہات من الذلۃ، ذلت ہم سے دور ہے، ہیہات کو تحویل میں لے گئے فعل کی، اے بعد من الذلۃ بن گیا۔ المصدر والثانی مصدر، دوسری مصدر ہے، نحو عجبت من اہانتک صدیقک، مجھے تعجب ہے، من اہانتک صدیقک، آپ کا اپنے دوست کی اہانت کرنے سے مجھے تعجب ہے۔ اب محل شاہد آپ نے دیکھا، اہانت مصدر ہے، کا فاعل ہے، صدیقہ کا مفعول ہے، اس کو مصدر کو تعویل سری یہ عامل میں کیسے لے گئے؟ من انک اہنت صدیقک، اہنت فعل سری ہے، معنی وہی ہے کہ مجھے آپ کے اپنے دوست کی اہانت پہ کیا ہے؟ تعجب ہے۔ الثالث، تیسری اگر جان، وہ عامل جو مؤول بالسری ہے اس کی تیسری قسم کیا ہے؟ اسم الفاعل و صفت المشبہ، اسم فاعل ہے اور صفت مشبہ ہے، نحو المدرسۃ ناجحۃ تلامذتھا، المدرسۃ مبتدا، ناجحۃ کیا ہے اگر جان؟ یہ خبر ہے اور اسم فاعل ہے۔ یہ اسم فاعل مؤول بالسری، سری کی تعویل میں لے جا سکتے ہیں، یعنی بنا دیں تنجحو تلامذتھا، ناجحۃ کا کیا ہے جی؟ فاعل ہے، فاعل ہے۔ المدرسۃ ناجحۃ تلامذتھا، مدرسہ کے شاگرد کامیاب ہیں۔ والمدینۃ نظیفۃ شوارعها، المدینۃ مبتدا، نظیفۃ خبر ہے، صفت مشبہ ہے، شوارعها جو ہے یہ فاعل ہے، نظیفۃ کا فاعل ہے۔ ٹھیک ہے، المدینۃ نظیفۃ شوارعها، شہر کے جو سڑکیں ہیں وہ صاف ہیں، نظیفۃ، المدینۃ نظیفۃ، شہر صاف ہے، کیا صاف ہے؟ شوارعها، ہا یعنی ضمیر جا رہی ہے مدینہ کی طرف، شوارع خیابان، اس کی جو سڑکیں ہیں، شہر کے خیابان اور سڑکیں صاف ہیں۔
وَيَجْرِي هَذَا الْمَجْرَى مَا يُشْبِهُ الْفِعْلَ مِنْ ظَرْفٍ أَوْ شِبْهِهِ وَيَجْرِي هَذَا الْمَجْرَى اس مؤول بسری کی جگہ پر جاری ہوتا ہے. کیا یجری کا فاعل کیا ہے؟ ما. مؤول بسری کی جگہ پر آتا ہے کیا؟ ما یشبہ الفعل. ما فاعل یجری ہے، جو ما موصولہ اور فاعل یشبہ الفعل وہ چیز جو فعل کے مشابہ ہے. وہ کیا ہے؟ میں نے بیان کر رہا ہے من ظرف و شبہ ہی. ظرف اور شبہ ظرف جو ہیں وہ جاری ہوتے ہیں اس مؤول بسری کی جگہ پر. اے شبہ ظرف کیا ہے؟ اے حرف الجر و افعل التفضیل. حرف جر ہے اور افعل تفضیل ہے. نحو ھذا عندہ مال. ھذا عندہ مال. تو یہاں آقا جان جو ہماری شاہد مثال ہے وہ عندہ ہے. عندہ ظرف ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ جو ظرف ہے یہ نہ صریح عامل ہے نہ صریح کی تعویل میں ہے، بلکہ مؤول بسری کی جگہ پر مؤول بسری کی جگہ پر جاری ہوا ہے. اور مالون جو ہے وہ جناب علی اس عندہ کا کیا بن جائے گا؟ وہ عندہ اس کا فاعل ہے. عندہ اس کا فاعل ہے. تو عندہ کا فاعل کیسے ہو گیا؟ کیونکہ عندہ جو ظرف ہے ایک فعل معذوف کے مقدر ہوگا، ٹھیک ہے، اور یہ اس کا فاعل ہے. ھذا عندہ مال. اس کے پاس یہ جو ہے یہ اس کے پاس مال ہے. وفی خزانتہ کتب نفیست. فی خزانتہ جار مجرور بھی تو بتایا ہے نا کہ جو شبہ فعل ہے، شبہ فعل ظرف ہے یا جو شبہ ظرف ہے، شبہ ظرف کی مثال دے رہے ہیں. اب وہ کیا ہے جی؟ فی خزانتہ کتب نفیست. خزانتہ کا جو فاعل ہے وہ کتبن ہے، فاعل اس کا. نفیستن صفت ہے کتبن کی، اور خزانتہ کا یہ کتبن فاعل کیسے بن گیا؟ چونکہ خزانتہ جو جار مجرور ہے متعلق فعل ہے، ٹھیک ہے، تو وہ فاعل چاہتا ہے تو کتبن پس اس کا فاعل ہے. نفیستن کتبن کی صفت ہے. وَلَمْ أَرَى تِلْمِيذًا أَجْدَرُ بِهِ ثَنَا مِنْ صَاحِبِ الْاِجْتِهَادِ. یہ کس کی مثال دے رہے ہیں؟ افعل و تفضیل کی مثال ہے، ٹھیک ہے. لم ارا تلمیذًا اجدر. اجدر افعل و تفضیل ہے. الثناء اس کا فاعل ہے. لم ارا تلمیذًا میں نے شاگرد کو نہیں دیکھا ہے. اجدر بہ الثناء کہ ثنا جو ہے اس کے زیادہ لائق اور مناسب ہو. من صاحب الاجتہاد از صاحب اجتہاد سے، یعنی محنت کرنے والے سے. میں نے شاگرد کو لم ارا تلمیذًا میں نے شاگرد کو نہیں دیکھا ہے کہ وہ ثنا اس کے زیادہ سزاوار ہو. من صاحب الاجتہاد، صاحب اجتہاد یعنی محنت کرنے والے سے. تو مطلب الحمدللہ کا جان اس کا تمام ہو گیا ہے، ٹھیک ہے. اب مطلب بعدی آپ کی خدمت میں شروع کرنا چاہتا ہوں، توجہ فرمائیے. وہ کیا ہے آگا جان؟ وہ یہ ہے کہ سوال نمبر دیکھ لیں، سوال نمبر 24 ہے. کیف العمل اذا کان الفاعل الظاہر مثنی مجموعا. کیسے عمل ہوتا ہے جب فاعل ظاہر تثنیہ ہو یا جمع ہو؟ جب فاعل جو ظاہر ہے وہ تثنیہ ہو یا جمع ہو تو کیسے عمل ہوتا ہے؟ کیسے عمل ہوتا ہے جب فاعل، جواب آگا جان، جب فاعل ظاہر تثنیہ ہو یا جمع ہو، توجہ فرمانا عزیزو، تو اس فعل کے جو عامل ہے یعنی اس کا جو عامل ہے اس کے ساتھ علامت تثنیہ اور جمع جو ہے نا وہ ملحق نہیں ہوتی ہے. دوبارہ عرض کروں، جب فاعل ظاہر جو فاعل ظاہر ہے تثنیہ ہو یا جمع ہو تو اس کے عامل کے ساتھ، اس کا جو عامل ہے اس کے ساتھ علامت تثنیہ
اور جمع کی جو علامت ہے وہ ملحق فعل کے ساتھ نہیں ہوتی ہے، کیونکہ جو فعل ہے اس کی نسبت نہیں دی جاتی مگر فاعل واحد کی طرف۔ کیا مطلب؟ مثلا یا میری مثال لینا، جب فاعل ظاہر تثنیہ یا جمع ہے تو فعل مفرد ہے۔ ذہب اخواکا، اخواکا فاعل تثنیہ ہے لیکن فعل دیکھو ذہبا ہے، ہدایہ میں بھی آپ نے پڑھا تھا فاعل ظاہر بظاہر ہو تو اس کا جو فعل ہے وہ مفرد آئے گا، فاعل تثنیہ ہو یا جمع ہو فعل مفرد آئے گا ہمیشہ، ہدایہ میں بھی پڑھا، وہی بات تو ہے، یہ کوئی نیا مطلب ہے۔ ذہب اخواکا فاعل تثنیہ فعل مفرد آیا ہے، نہ کہ ہم مثلا اس کو اس طرح کہیں گے ذہبہ کو تثنیہ بنائیں کہ فاعل تثنیہ کہیں ذہبا ذہبا اخواکا، نہیں، یہ اس طرح ہم نے نہیں کہنا ہے۔ اسی طرح دوسری مثال جی، کامن نیامو، کامن نیامو، نیامو جمع ہے نائم کی، کاما فعل ہے نیام جمع ہے، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھ لیں کاما مفرد آیا ہے، کاما جو عامل ہے فعل ہے وہ مفرد ہے، نیام فاعل جمع آیا ہے، نہ کہ ہم جو جمع ہیں کی علامت ہے وہ فعل کے ساتھ ملحق کریں گے، نہیں، ہم ایسا نہیں کریں گے، یعنی ایسا نہیں کہیں گے کہ کامو النیامو، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ فاعل تثنیہ ہو یا جمع فعل ہمیشہ مفرد آئے گا، فاعل البتہ ظاہر ہونا چاہیے، جیسا کہ مثال دی ہے آپ کی خدمت میں میرے عزیزو۔ لیکن ایک یہاں حاشیہ ہے، جس حاشیے میں بعض قبائل عرب ہیں، مثلا بنی تئی ہیں، بنی حارث ہیں، انہوں نے کیا کام کیا گا جان؟ جب فاعل تثنیہ ہو یا جمع ہو تو فعل کے ساتھ علامت تثنیہ اور جمع کو بھی ملحق کیا ہے۔ بعض قبائل عرب بنی تئی اور بنی حارث والوں نے کیا کام کیا ہے؟ جب فاعل تثنیہ ہو یا جمع تو فعل کے ساتھ علامت تثنیہ اور جمع لگا دی ہے۔ البتہ مصنف فرما رہے ہیں کہ یہ کام جو انہوں نے کیا ہے بنی تئی اور بنی حارث والوں نے، یہ لغت ضعیف ہے، جمہور نحویوں کی نظر میں یہ مورد قبول نہیں ہے، مورد پسند نہیں ہے، یہ کام جو انہوں نے کیا ہے یہ لغت ضعیف ہے، لہذا علماء نے آ کر اس کی تعویل کی ہے آغا جان، ٹھیک ہے، اس میں مورد کی جو انہوں نے کہا ہے کہ فاعل تثنیہ جمع ہو تو فعل بھی ساتھ تثنیہ جمع کی علامت لگے گی، یہ ضعیف ہے، لہذا جو علماء قبول نہیں کرتے انہوں نے اس کی تعویل کی ہے۔ مثلا دیکھنا کیسے تعویل کرتے ہیں آغا جان، وہ اس طرح کریں گے کہ کہیں گے کہ جناب علی یہ جو ظاہر ہے فاعل جو ظاہر ہے بعد والا وہ بدل ہے اس ضمیر کا، ظاہر کو بدل بناتے ہیں ضمیر سے، ایک طریقہ یہ ہے، یا یہ کرتے ہیں کہ جو ظاہر ہے فاعل اس کو کہتے ہیں مبتدا مؤخر ہے، اور فعل اور وہ جو ضمیر ساتھ ملی ہوئی ہے وہ اس کو ساتھ ملا کر کیا کہہ دیتے ہیں، خبر مقدم ہے اور مبتدا مؤخر ہے، ٹھیک ہے، اس طرح کی انہوں نے تعویل کی ہے۔ اور یہ جو بعض قبائل عرب وغیرہ مثلا شاید مثال پیش کی ہے نا، یہ مثال ہے اکلونی البراغیسو، تو کہا دیکھو اکلونی البراغیسو، البراغیس جمع ہے نا تو فعل کے ساتھ بھی اکلونی لگا ہے، یہ بنی تئی اور بنی حارث والوں نے مثال دی ہے، اور علماء نے جو جواب دیا ہے وہ کیا ہے، اس میں دیکھو گے تو وہ کہیں گے اکلونی میں جو واو ہے وہ مبدل من ہے اور البراغیس اس کا بدل ہے، بدل مبدل کر کے جواب انہوں نے دیا ہے جنہوں نے قبول نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ آپ جناب توجہ فرمائیے، عبارت سے بھی مطلب انشاءاللہ آسان ہو جائے گا۔ اذا کان الفاعل الظاہر مثنی او مجموعا لا تلحق عاملہ علامت التثنیۃ والجمع، جب فاعل ظاہر تثنیہ ہو یا جمع ہو لا تلحق عاملہ علامت التثنیۃ والجمع، تو اس کے عامل کے ساتھ علامت تثنیہ اور جمع ملحق نہیں ہوگی، کیوں جی؟ لأن الفعل لا یسند
الا الی فاعل واحد، اس لیے کہ فعل کی نسبت نہیں دی جاتی مگر فاعل واحد کی طرف۔ فیقال، پس کہا جائے گا ذهب اخواکا، آپ کے دو بھائی گئے۔ ذهب فعل اخواکا فاعل ہے تثنیہ، لیکن دیکھ لیا آپ نے ذهب مفرد آیا ہے، مفرد ہے، نہ کہ کہیں گے لا ذهب، یہ کہکار، یعنی ذهب اخواکا کہا جائے گا، نہ کہ لا یقال، یعنی یہ نہیں کہا جائے گا ذهب اخواکا۔ وقام النیام، نیام جمع ہے نائم کی، مطلب یہ ہے کہ سونے والے کھڑے ہو گئے، بیدار ہو گئے، لیکن شاید مثال آپ کو مل گئی، کام فعل ہے، نیام و فاعل ہے، لیکن نیام و جمع تھا، لیکن پھر بھی کام لگایا ہے، یعنی تثنیہ جمع تو نہیں لگایا نا، کام مفرد آیا ہے۔ نہ کہ یہ کہا جائے گا لا کامو کامو نیامہ کہ جمع ہے فاعل، کیونکہ لہذا فعل کے ساتھ بھی جمع کی علامت لگائے، نہیں ایسا نہیں کریں گے۔ یہ جو آگے ایک حاشیہ لگا ہے لا کامو کے اوپر ایک الف ہے، دیکھو نا نیچے حاشیہ آپ کی کتاب میں ہوگا، یہ متن ہوگا، بعض کتابوں میں ہے، وہ یہ ہے جو میں پڑھ رہا ہوں کہ اصل متن میں تو یہ ہے نا کہ جب فاعل ظاہر تثنیہ ہو یا جمع ہو تو فعل کے ساتھ علامت تثنیہ جمع نہیں لگتی، لیکن وہ بات جو بتائی ہے بعض قبائل عرب کی بنی تی اور بنی حارث وہ تو علامت تثنیہ لگاتے ہیں، وہ بات میں ان کی پڑھنا چاہتا ہوں۔ کانا بعض قبائل العرب مثل بنی تی و بنی الحارث یلحقون بالفعل علامت التثنیۃ والجمع، بعض قبائل عرب مثل بنی تی اور بنی حارث جو ہیں فعل کے ساتھ علامت تثنیہ اور جمع کو ملحق کرتے ہیں۔ تو سوال ہے آگا جان، علامت بھلا کیوں پڑھا ہے علامت؟ تو آپ کہیں گے کہ یہ جمع مؤنث سالم ہے، نسب جر ہے، اس کی نسب کس کے ساتھ آتی ہے؟ جر کے ساتھ آتی ہے، علامات جمع مؤنث سالم کے ہوئے ہے نا۔ یلحقون بالفعل علامات التثنیۃ والجمع، ملحق کرتے ہیں فعل کے ساتھ علامت تثنیہ اور جمع۔ کب؟ اذا کان الفاعل مثنی و مجموعا، جب فاعل تثنیہ یا جمع ہو۔ کون؟ وہی بعض قبائل عرب جن کی بات ہو رہی ہے۔ وقد اتصلت لغتهم هذه الى العامة من كل شعوب المتکلمہ بالعربیہ، اور ان کی یہ لغت ملی ہوئی ہے لوگوں کے گروہ جو تکلم کرتے ہیں عربی میں۔ غیر ان هذه لغة ضعیفۃ، منتہا یہ لغت ضعیف ہے، وغیرہ مرضیۃ عند الجمہور، اور جمہور ناویوں کی نظر میں مورد قبول نہیں ہے، غیر مرضیۃ یعنی راضی نہیں ہیں، عند الجمہور جمہور کی نظر میں یہ لغت ضعیف ہے اور جمہور کی نظر میں مورد رضایت نہیں ہے۔ ٹھیک، اب پھر کیا کریں جی، کیا کریں اس کا کہ وہ اگر کوئی شاید مثال میں یہ لوگ پیش کر دیں جیسے میں نے آکلونی البراغیث کی پیش کی ہے، تو علماء کرام اس بات کا کیا جواب دیں گے؟ ٹھیک ہے، وَلِذَلِكَ يُؤَوَّلُونَ مَا وَرَدَ مِنْهَا، اسی وجہ سے کیونکہ یہ لغت ضعیف ہے، یؤولون تعویل کرتے ہیں علماء ما ورد منہا جو وارد ہوا ہے، منہا ان سے جو وارد ہوا ہے، یعنی جو مثال وہ لے کر آتے ہیں اس کی علماء نے تعویل کی ہے۔ اما کیسے جی؟ اما علی کون ظاہر بدلا من المضمر، پہلا جواب کہ وہ جو ظاہر ہے وہ بدل ہے ضمیر کا، جیسے اس مثال بھی ساتھ ساتھ دے لینا، اکلونی البراغیث ہو، وہ جو اس میں ظاہر ہے البراغیث ہو وہ بدل ہے اکلونی میں جو واو ضمیر ہے، اکلونی میں واو مبدل من اور البراغیث اس کا بدل ہو گیا۔ ٹھیک ہے، یہ جواب دیتے ہیں۔ یا کیا کہتے ہیں؟ او علی جعل الظاہر مبتدا ان مؤخرا والفعل مع ضمیر المتصل بہی خبرا مقدمہ، یا یہ آقا جان فرماتے ہیں کہ وہ جو ظاہر ہے اس میں ظاہر ٹھیک ہے وہ مبتدا مؤخر ہے اور فعل ضمیر کے متصل کے ساتھ جو ہے خبر مقدم ہے، یعنی کیا کریں گے؟ اکلونی البراغیث میں کہیں گے البراغیث مبتدا ہے، اکلونی ٹھیک ہے یہ کیا ہے؟ خبر مقدم ہے۔ والنحاة یعبرون عنہا بلغت اکلونی البراغیث، اور نحویوں نے تعبیر کی عنہا اس استعمال کو
اس لغت سے اکلونی البراغیث و مچھر نے مجھے کاٹا کھایا. یہی مثال ہے آگا جان. اکلونی البراغیث کی شاہد مثال پیش کی ہے قبائل عرب بنی طے اور بنی حارث نے کہ دیکھو فاعل ظاہر تھا پھر بھی فعل کو جمع لائے ہیں. فاعل جمع تھا فعل کو جمع کی اس کے ساتھ ضمیر ملا کر لائے ہیں. لیکن جو علماء قبول نہیں کرتے جمہور وغیرہ انہوں نے اس کی تعویل کر دی ہے. دو جواب دیے کہ ظاہر بدل ہے ضمیر کا یا ظاہر مبتدا اور ما قبل خبر ہے. انہوں نے اس کی تعویل کی ہے. ٹھیک ہے میرے عزیز بھائیوں. اب آؤ جناب ایک فائدہ ہے اس سوال کے اندر. ایک فائدہ ہے فائدتن اما نحو جلس زید و عمر. اما یہ کہ زید بیٹھا اور عمر بیٹھا یہ جو ہے فہو علی نیت تکرار الفعل فی الثانی. دوسرے میں فعل نیت تکرار میں ہے. دوسرے سے مراد یعنی عمر. عمر میں فعل اسی جلس زید و جلس عمر ہے. فعل کا تکرار ہے نیت میں. وانما لم یذکر فعل کو ذکر کیوں نہیں کیا گیا؟ دلیل للنیابت حرف العطف عنہ کیونکہ حرف عطف نیابت کر رہا ہے عنہ اس فعل سے. یہ جو واو آئی ہے نا یہ بتا رہی ہے کہ جلسہ یہاں بھی ہے. حرف عطف نیابت کرتا ہے عنہ اس فعل سے. الحمدللہ کا جان یہ مطلب سوال نمبر 24 کا بھی ہمارا تمام ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. اب آپ کی توجہ کا طالب ہوں وہ یہ ہے کہ جب سوال نمبر کو دیکھ لیں. سوال نمبر 25 ہے جس میں یہ بتایا جا رہا ہے حل تلحق الفعل علامت التثنیۃ اذا کان الفاعل مؤنثا مفردا. ٹھیک ہے. کیا فعل کے ساتھ علامت تثنیہ لگتی ہے جب فاعل مؤنث ہو اور مفرد ہو؟ جب فاعل مؤنث اور مفرد ہو کیا فعل کے ساتھ علامت تثنیہ لگتی ہے؟ یہ ہے سوال. جواب یہ ہے کہ جب فاعل ہو مفرد مؤنث ہو، فاعل مفرد ہو اور مؤنث حقیقی ہو تو پھر فعل کے ساتھ تاء تانیث کا لگانا واجب ہے. جب فاعل مفرد ہو اور مؤنث حقیقی ہو تو فعل کے ساتھ علامت تانیث کا لگانا واجب ہے. ٹھیک ہے. ہدایت میں بھی یہ بات تھی. تعلمت الفتاۃ. ٹھیک ہے. تعلمت الفتاۃ. فتاۃ دختر کو کہتے ہیں مؤنث حقیقی ہے تو فعل جو ہے اس کے ساتھ تا لگی ہے. تا تانیث لگائی ہے تعلمت. یہ ایک بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر فاعل مؤنث مجازی ہو مؤنث حقیقی نہ ہو ٹھیک ہے یا کیا ہوگا جان غیر متصل بالفعل ہو یا فعل اور جو فاعل ہے ان کے درمیان فاصلہ ہو یا فعل جامد ہو تو پھر وہاں تا کو ترک کرنا بھی جائز ہے فعل کے ساتھ اور تا کو ثابت کرنا بھی جائز ہے. یعنی دونوں صورتیں جائز ہیں. کیا مطلب ہوگا جان؟ فعل کے ساتھ تا لگائیں یا مثلاً تا کے بغیر لے کر آ جائیں. جیسے طلع ہے طلع الشمس بھی ٹھیک ہے کیونکہ جو شمس ہے وہ کیا ہے جان فاعل مؤنث غیر حقیقی ہے مؤنث مجازی ہے. تو دونوں صورتیں آئی ہیں. طلع الشمس بھی ٹھیک ہے طلعت الشمس بھی ٹھیک ہے. یا فعل اور فاعل کے درمیان اتصال نہ ہو بلکہ درمیان میں کوئی فاصلہ آ جائے تو اگرچہ وہ مؤنث حقیقی ہی کیوں نہ ہو پھر بھی فعل کی دو صورتیں. فعل کو مذکر بھی لا سکتے ہیں مؤنث بھی لا سکتے ہیں. جیسے جناب علی یہ آپ دیکھ لو سفرا الیوم ہندن. ٹھیک ہے. مذکر لائیں سفرا کیونکہ درمیان میں ہند اور سفرا کے درمیان الیوم کا فاصلہ ہے. اور مؤنث بھی فعل لا سکتے ہیں سفرت الیوم ہندن. یا فعل جامد ہو تو پھر فاعل جو آئے گا فعل جامد ہو نا تو پھر بھی نا یہی کام ہم کر سکتے ہیں. فعل مذکر بھی لا سکتے ہیں مؤنث بھی لا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے جناب نعم الجاریۃ بھی ٹھیک ہے نعمت الجاریۃ بھی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. لیکن مصنف فرماتے ہیں میری اس میں رائے یہ ہے کہ تا کو
ثابت رکھا جائے، تا کو نا ثابت رکھنے کو مصنف نے یہاں اختیار کیا ہے۔ باتیں تو دونوں ٹھیک ہیں، تا کے ساتھ یا تا کے بغیر، لیکن تا کو ثابت رکھنا کو اختیار کیا ہے۔ ٹھیک ہے، بحث کہیں مجمل تو نہیں ہو گئی، بحث کہیں خلط ملط کہ بھئی کیا ہو رہا ہے۔ بعد میرے عزیزو دوبارہ عرض ہے کہ فاعل جب مفرد ہو اور مؤنث حقیقی ہو تو فعل کے ساتھ تا کا لگانا واجب ہے، فعل مؤنث ہوگا۔ لیکن اگر فاعل مؤنث مجازی ہو یا فعل اور فاعل کے درمیان فاصلہ ہو جائے یا فعل جامد ہو تو فعل کے ساتھ تا لگا بھی سکتے ہیں اور تا نہیں بھی لگا سکتے، یعنی تا کے ساتھ بھی فعل آ سکتا ہے اور تا کے بغیر بھی آ سکتا ہے۔ اور مصنف نے جو اختیار کیا ہے وہ کہتے ہیں ان صورتوں میں، یہ جو ابھی آپ نے بیان کی ہیں، تا کو ثابت کرنا بہتر ہے، تا کو ثابت رکھا جائے، تا کے بغیر نہ لائیں، یہ اختیار مصنف ہے۔ بسم اللہ۔ سوال نمبر 25 جی، اذا کان الفاعل المفرد مؤنثا حقیقیا متصلا بالفعل المتصرف، جب فاعل مفرد کیا ہو آگا جان، مؤنث حقیقی ہو، متصل ہو فعل متصرف کے ساتھ، کیا آگا جان دوبارہ، اذا کان الفاعل المفرد مؤنثا حقیقیا، جب فاعل مفرد مؤنث حقیقی ہو، متصلا بفعلہ المتصرف، تو اور وہ متصل بھی ہو، جو مؤنث حقیقی ہے متصل ہو، کیا بفعل المتصرف، فعل متصرف کے ساتھ متصل ہے، اتصلت بالفعل، یہ جواب شرط ہے اذا کا، اتصلت بالفعل تاء التانیث وجوباً، فعل کے ساتھ تاء تانیث کا لگانا واجب ہے، نحو تعلمت الفتاۃ، ٹھیک ہے، فاعل یہاں مفرد ہے، مؤنث حقیقی ہے، تو فعل کے ساتھ تا لگی ہے، تعلمت الفتاۃ، دختر نے علم کو جو ہے سیکھا۔ اور اگلی مثال ہے وَتَنُوهُ الْحَمَامَةُ، پرندہ پڑھتا ہے، تَنُوهُ الْحَمَامَةُ، حمامت مؤنث حقیقی ہے اور فعل کے ساتھ تا لگی، آپ کہیں گے کہاں تا لگی ہے، یہ مضارع کا صیغہ ہے، تا شروع والی نہیں، تنوہ میں یہ جو تا ہے یہ مؤنث کی ہے نا، یہ تا مؤنث کی ہے، جیسے تضربو میں تا ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہاں وہ ماضی کا تھا تو آخر میں تا لگی ہے، یہ صیغہ مضارع کا ہے تو اس کی شروع والی تا ہے نا مضارع کی، یہ تا ہے جو مؤنث کی علامت ہے۔ وَتَنُوهُ الْحَمَامَةُ، حمامہ یعنی کبوتر وغیرہ جو ہے، تنوہ وہ نوحہ پڑھتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک بات، دوبارہ ایک شاعری زرعی عبارت، اذا کان الفاعل المفرد مؤنثا حقیقیا متصلا بفعل المتصرف اتصلت بالفعل تاء التانیث وجوباً۔ دوسرا پوائنٹ جی، وَإِذَا كَانَ مُؤَنَّثًا مَجَازِيًا أَوْ غَيْرَ مُتَّصِلٍ بِفِعْلِهِ أَوْ كَانَ الْفِعْلُ جَامِدًا جَازَ تَرْكُ التَّاءِ وَإِثْبَاتُهَا۔ اذا کان مؤنثا مجازی، کون، کان والی ضمیر فاعل، جب فاعل مفرد مؤنث مجازی ہو یا غیر متصل بالفعل، فعل کے ساتھ ملا ہوا نہ ہو فاعل، یا کان الفعل جامدا، یا فعل جامد ہو، جاز ترک التاء و اثباتها، تا کا ترک کرنا و اثباتها، اور تا کا ثابت رکھنا جائز ہے۔ مثالیں آ رہی ہیں، نحو طلع و طلعت الشمس، شمس سورہ طلوع، اب آپ دیکھ رہے ہیں شمس و مؤنث مجازی ہے، فعل دونوں صورتوں میں آیا، طلع بھی آیا اور طلعت، دونوں ٹھیک تھے، فعل اور فاعل میں فاصلہ آ گیا تو پھر بھی دونوں صورتیں، سافر و سافرت الیوم ہندن، سافر الیوم ہندن، سافر کا فاعل ہندن، یوم درمیان میں فاصلہ آیا تھا اس لیے، ٹھیک ہے، مذکر پڑھ ڈالا سفرا، و سفرت الیوم ہندن، ٹھیک ہے، یعنی الیوم جب فاصلہ ہو تو سفرا بھی ٹھیک ہے، سفرت بھی ٹھیک ہے، اگرچہ فاعل مؤنث حقیقی ہے، اگرچہ فاعل مؤنث حقیقی ہے، فاصلہ آنے کی وجہ سے یہ دونوں صورتیں بن گئی ہیں۔ نعمہ و نعمت الجاریۃ، نعمہ و نعمت کیا ہے جان، فعل جامد ہے، تو پھر آپ نے دیکھا
کہ جب الجاریت و فاعل مؤنث آیا ہے تو دونوں صورتیں فعل کے ساتھ لگائی ہیں. نعم و نعمت الجاریت، کتنی اچھی ہے وہ عورت خدمت کرنے والی. ٹھیک ہے. والمختار اثباتها، اور مختار یہ ہے اثباتها، یعنی تا کا ثابت کرنے کو اختیار کیا ہے مصنف نے. یہاں اسی بات کا نا پھر فوائد و بعد میں کر لوں گا. اس کا ایک حاشیہ یہ اب ادھر اسی کے ساتھ مربوط کر لیتے ہیں. حاشیہ جو ہے اس کا کیا ہے، جو جہاں پڑھا ہے والمختار اثباتها، ٹھیک ہے، اس کے نیچے حاشیہ اذا کان العامل ماضیا، جب عامل ماضی ہو، او صفتاً، یا عامل صفت ہو. صفت سے مراد نا اس میں فاعل ہے، مثلا وضعت فی آخرہ تاء التانیث ہے. جب عامل ماضی ہو یا صفت ہو تو اس عامل کے آخر میں تاء تانیث وضع کی گئی ہے. نحو ذہبت ہندن، ذہب فعل، عامل تا آخر میں تاء لگی ہے نا، دیکھو ذہبت ہندن. اور اگلی مثال ہے والصدیقی مہذبۃ اختہ، یہاں مہذبۃ انہوں نے مثال دی ہے جو کہ ظاہراً یہ لگتا ہے مہذبۃ تو اس میں مفعول ہے اور اختہ اس کا نائب فاعل بن جائے گا. لہٰذا اس مثال کو تھوڑا بحث ہماری فاعل میں ہے، وہ تو پھر مہذبۃ کا اختہ نائب فاعل ہو جائے گا. لہٰذا اس کو یا مہذبۃ بنائیں تو شاید اس کی مراد یہ نہ ہو، یا اس کی جگہ پر کیا رکھ دیں طاہرۃ، صدیقی طاہرۃ اختہ. ٹھیک ہے، یعنی کہنا یہ چاہتا ہے صدیقی طاہرۃ اختہ، میرے دوست کی بہن جو ہے نا پاک ہے، میرے دوست کی بہن پاک ہے. وَإِذَا كَانَ مُضَارِعًا وُضِعَ التَّاءُ الْمُضَارِعُ فِي أَوَّلِهِ، اور جب عامل مضارع ہو وُضِعَ التَّاءُ الْمُضَارِعُ تو تاء مضارع وضع کی گئی ہے، فی اول، مضارع کے اول میں لگائی جاتی ہے. نحو اخوک تعجبنی فصاحتہ، عامل مضارع ہے نا تو وہ تعجبنی میں جو تا لگی ہے یہ شروع میں تا لگا دی گئی ہے. اخوک تعجبنی فصاحتہ، ٹھیک ہے، یعنی آپ کے بھائی کی فصاحت سے تعجبنی، مجھے تعجب ہے، تیرے بھائی کی فصاحت سے مجھے تعجب ہے. ٹھیک ہے، یہ الحمدللہ مطلب ہمارا کا جان تمام ہے. اس کے بعد جو فوائد ہے نا وہ نا میں انشاءاللہ اگلے درس کے ساتھ نا ملا لیتا ہوں. درس طولانی کرنا نہیں چاہتا، آپ کو زیادہ زحمت نہ ہو. موفق مؤید رہیں، سلامت رہیں میرے عزیزو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.